نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عذاب قبر روح کو ہوتا ہے یا جسم کو؟ قبر میں ثواب یا عذاب کی تفصیلات پڑھنے کے بعد قدرتی طور پر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ عالم برزخ میں ثواب یا عذاب جسم کو ہوتا ہے یا روح کو یا دونوں کو ہی؟ اہل علم نے اس موضوع پر بڑی طویل بحثیں کی ہیں۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ جسم کو کچھ عرصہ کے بعد مٹی کھا جاتی ہے، جبکہ ثواب یا عذاب تو قیامت تک باقی رہتا ہے، لہٰذا یہ ثواب یا عذاب روح کو ہوتا ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ برزخ میں ثواب یا عذاب کا تعلق چونکہ قبر سے ہے، قبر مومن پر کھلی کی جاتی ہے، قبر میں روشنی کی جاتی ہے، کافر پر اژدہے قبر میں ہی مسلط کیے جاتے ہیں، قبر کی دیواریں بار بار میت کو جگڑتی ہیں اور قبر میں صرف جسم ہی ہوتا ہے، لہٰذا ثواب یا عذاب جسم کو ہوتا ہے، خواہ اس کا کوئی ایک ذرہ ہی باقی رہ گیا ہو۔ بعض حضرات کا موقف یہ ہے کہ الگ الگ ہونے کے باوجود روح اور جسم کے درمیان ایک غیر تعلق قائم رہتا ہے، لہٰذا ثواب یا عذاب دونوں کو ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ مسئلہ بھی انہی مسائل میں سے ہے جن پر ایمان لانا واجب ہے، لیکن ان کی کیفیت کو سمجھنا ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ چاہے تو مٹی میں رول مل جانے والے جسم کو ثواب یا عذاب دے، چاہے تو روح کو دے اور چاہے تو روح اور جسم دونوں کو دے۔ ہمارے نزدیک یہ ایک بے مقصد اور لا حاصل بحث ہے جس میں پڑھ کر ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس بحث کا ہماری ہدایت کے ساتھ کچھ بھی تعلق ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ضرور وضاحت فرما دیتے، لہٰذا ہمیں اتنی بات پر ہی اتفاق کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی کہ عذاب قبر حق ہے، اس سے پناہ مانگا کرو۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ وہو بکل شیء علیم فاعتبروا یا اولی الابصار، دیدۂ بینا رکھنے والوں عبرت حاصل کرو۔ عذاب قبر اور ثواب قبر کے چند عبرت آموز واقعات۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا عہد نبوی کا بیان کردہ ایک واقعہ نظر سے گزرا جس سے اس بات کا اطمینان ہو گیا، خلاف عادت واقعات کا ظہور پذیر ہونا کم از کم ناممکن نہیں۔ شاید بندوں پر رحم فرمانے والی ذات ایسے واقعات کے ذریعے قلب سلیم رکھنے والے لوگوں کے لیے سامان عبرت مہیا کرنا چاہتی ہو۔ عہد نبوی کا واقعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عیسائی آدمی مسلمان ہوا اور اس نے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کرنے لگا۔ بعد میں مرتد ہو گیا اور کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں، جو کچھ میں لکھ دیتا ہوں بس وہی کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسے موت دی تو عیسائیوں نے اسے دفن کر دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر نے اسے باہر نکال پھینکا ہے۔ عیسائیوں نے کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے،
کیونکہ وہ ان کے دین سے بھاگ کر آیا ہے، لہٰذا انہوں نے اس کی قبر کھود کر لاش باہر پھینکی ہے۔ اگلے روز عیسائیوں نے نئی قبر کھود کر اس سے پہلے کی نسبت زیادہ گہرا دفن کیا، لیکن جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر نے اسے پھر باہر نکال پھینکا ہے۔ عیسائیوں نے پھر الزام لگایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کا کام ہے، چونکہ وہ ان کے دین سے بھاگ کر آیا ہے، لہٰذا انہوں نے اس کی قبر کھود کر لاش باہر نکال پھینکی ہے۔ عیسائیوں نے پھر اس کی قبر بنائی اور اسے اتنا گہرا کھودا جتنا کھود سکتے تھے۔ اگلی صبح قبر نے پھر اسے باہر نکال پھینکا۔ تب عیسائیوں کو یقین ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں، اور انہوں نے اس کی لاش ایسے ہی چھوڑ دی۔ قبر کا بچھو۔ جنگ عظیم دوم کے دوران محوری طاقتوں کی ہندوستان پر بمباری کے دوران انگریزی فوج کو سنگاپور اور برما میں ہتھیار ڈالنے پڑے۔ انگریز جرنیل نے ہتھیار ڈالتے وقت فوجیوں کو اجازت دے دی کہ جو فوجی فرار ہو کر جانیں بچا سکتے ہیں وہ فرار ہو جائیں۔ فوج کے ایک میجر طفیل اپنے ایک ساتھی میجر نہال سنگھ کے ساتھ فرار ہوئے۔ میجر طفیل بیان کرتے ہیں کہ ہم دونوں اندھیری رات میں گھوڑوں پر سوار ہو کر نکلے اور برما کے محاذ سے سرپٹ بھاگے۔ برما خطرناک جنگلوں کا ملک ہے جن میں سے گزرنا بڑا مشکل کام تھا۔ ہم نے اندازے سے ہندوستانی صوبہ آسام کا رخ کیا جہاں جاپانی بمباری کے باوجود انگریزی تسلط برقرار تھا۔ گھنے جنگلوں میں ہم کنکریوں سے راستہ کاٹتے چھانٹتے چلے جا رہے تھے۔ دنوں کی گنتی نہ راتوں کا شمار یاد رہا۔ کھانے پینے کا سامان ختم ہوتا جا رہا تھا۔ جنگلی پھلوں اور ندی نالوں کے پانی پر گزارا ہونے لگا۔ بعض دفعہ درندوں اور خطرناک سانپوں سے بھی واسطہ پڑا، مگر ان سے بچ بچا کر نکلتے گئے۔ ایک دن اچانک سامنے کھلی جگہ پر قبرستان دکھائی دیا۔ 25 یا 30 قبریں ہوں گی۔ اچانک ایک قبر سے مردے کی تقریباً آدھی لاش باہر نکلی ہوئی، کچھ گلی سڑی اور کچھ بچی ہوئی دکھائی دی۔ اس پر ایک چھوٹے سائز کے کچھوے کے برابر بچھو بیٹھا اسے بار بار ڈنک مارتا تھا اور لاش سے خوفناک چیخیں نکلتی تھیں، جیسے وہ بھیانک بچھو کسی جیتے جاگتے انسان کو کاٹتا جو زندہ انسانوں اور جانوروں کو دہلانے بلکہ بے ہوش کرنے کے لیے کافی ہوتی۔ یہ ایک خاصا وحشت ناک اور دہشت انگیز منظر تھا۔ میجر نہال سنگھ نے میرے منع کرنے کے باوجود بچھو پر گولی چلا دی۔ ایک شعلہ سا نکلا لیکن بچھو پر کوئی اثر نہ ہوا۔ نہال سنگھ نے گولی چلانے کی نیت سے دوبارہ نشانہ لیا تو میں نے اسے سختی سے منع کیا اور اپنی راہ لینے کے لیے کہا، لیکن میجر نہال سنگھ آخر سنگھ تھا۔ اس نے میری بات سنی انسنی کر دی اور بظاہر قبرستان کے ایک مردے کو بچھو سے بچانے کے لیے دوبارہ گولی داغ دی۔ پھر ایک شعلہ سا نکلا لیکن بچھو پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس پر بچھو لاش کو چھوڑ کر ہماری طرف بڑھا۔ میں نے نہال سنگھ سے کہا کہ اب بھاگو یہاں سے، بچھو کا لاش چھوڑ کر ہماری طرف بڑھنا خطرے سے خالی نہیں۔ ہم نے گھوڑے دوڑا دیے۔ خاصی دور آگے جا کر پیچھے نظر ڈالی تو بچھو ہمارے تعاقب میں تیزی سے چلا آ رہا تھا۔ ہم نے گھوڑوں کو پھر ایڑ لگائی
چند میل آگے جا کر ایک ندی سامنے آ گئی جو خاصی گہری معلوم ہوتی تھی۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچنے لگے کہ ندی میں گھوڑے ڈال دیں یا کنارے کنارے چل کر کوئی پل گھاٹ وغیرہ تلاش کیا جائے، لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہ کر پائے تھے کہ دیکھا وہی بچھو ہمارے قریب پہنچنا ہی چاہتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ فوجی ہونے کے باوجود ہم پر سخت گھبراہٹ طاری ہو گئی اور ہمارے گھوڑے بچھو سے خوفزدہ ہونے لگے۔ بچھو کا رخ نہال سنگھ کی طرف تھا۔ نہال سنگھ نے خوف اور ہراس کے عالم میں اپنا گھوڑا ندی میں ڈال دیا۔ اس کے تعاقب میں بچھو بھی ندی میں اتر گیا۔ اللہ جانے بچھو نے اسے پاؤں یا ٹانگ یا جسم کے کسی حصے پر کاٹا۔ گھوڑے نے بھی اس بچھو کی آمد سے خوف محسوس کیا۔ اس پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ نہال سنگھ نے چیخ کے ساتھ مجھے پکارا، طفیل میں ڈوب رہا ہوں، جل رہا ہوں، مجھے بچھو سے بچاؤ۔ اور میں نے بھی گھوڑے کو ندی میں ڈال دیا اور سہارے کے لیے بایاں ہاتھ نہال سنگھ کی طرف بڑھایا جسے اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہاں ندی کا عام پانی نہیں بلکہ آگ کا زہریلا لاوا بہہ رہا ہے جو نہ صرف میرے ہاتھ کو جلا ڈالے گا، میرے باقی جسم کو بھی ابال کر رکھ دے گا۔ میں نے اوسان بحال رکھے اور جلدی سے ہی فوجی ککری نکالی اور اپنا بایاں بازو کاٹ کر پھینک دیا۔ میں نے اپنے آپ کو نہال سنگھ کی گرفت سے چھڑا لیا تھا، لہٰذا جلدی سے گھوڑے سمیت کنارے کا رخ کیا۔ میجر نہال سنگھ مجھے آوازیں دیتے دیتے اور درد سے چیختے گھوڑے سمیت کھولتے پانی کی دیگ میں ڈوب چکا تھا اور سطح آب پر بڑے بڑے اونچے بلبلے اٹھ رہے تھے۔ کنارے کے قریب پانی کا درجہ حرارت نارمل معلوم ہوا۔ وہ قہر تھا۔ بچھو اپنا کام کر کے جا چکا تھا، اکیلا ایک غیبی لشکر کے مانی تھا، غالباً جدھر سے آیا تھا ادھر اصل کار مفقودہ کی طرف لوٹ گیا۔ قبر میں روشنی۔ گوجرانوالہ کے مشہور عالم دین مولانا حافظ محمد یوسف راوی ہیں کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا کہ 1 بجے کے قریب کچھ لوگ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک عزیز فوت ہو گیا ہے، بیماری کی وجہ سے لاش زیادہ دیر رکھنے کے قابل نہیں، ہم اسی وقت اس کی تدفین کرنا چاہتے ہیں، آپ آ کر نماز جنازہ پڑھا دیں۔ میں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ گورکن تدفین کے لیے قبر تیار کرنے لگا تو اچانک ساتھ والی قبر کھل گئی جس سے اس قدر تیز روشنی آ رہی تھی جیسے سورج چڑھا ہوا ہو۔ میں نے مشورہ دیا کہ فوراً اس قبر کی دیواریں چن دیں، کوئی اللہ کا نیک بندہ آرام کر رہا ہے۔ چنانچہ اس کی دیواریں چن دی گئیں اور ساتھ کی قبر میں دوسری میت دفن کر دی گئی۔ مذکورہ واقعات جہاں عذاب قبر اور ثواب قبر کا واضح ثبوت ہے، وہاں ہمارے لیے باعث عبرت بھی ہے۔ پھر ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے کبیرہ صغیرہ جو جان کے کیے جو انجانے میں ہو چکی ہیں ان سب کو معاف کرے، اپنی رحمت سے ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس میں پہنچا دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔